السلام علیکم. عہد الست بائی تنزیلہ ریاض ایپیسوڈ 8. وہ امائمہ کو صاف کہہ چکا تھا کہ وہ الگ ہی رہے گا، سو وہ آج ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے. عمر نے اس کی آمد سے بھی پہلے ممی کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کیا ہوا تھا. ضرورت و سہولت کی ہر چیز اس نے پہلے ہی خرید کر رکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز امامہ کے دل کا ملال کم نہیں کر رہی تھی. ہم ابو کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے عمر؟ سوال گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا. وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں فلور کشنز پر بیٹھے تھے. اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر ایک ٹی وی ٹرالی تھی اور ایک طرف دیوار میں ریک نصب تھا، جبکہ ایک کونے میں کارنر ٹیبل بھی دھرا تھا. کارپیٹ کے اوپر عین درمیان میں بڑا خوبصورت سا پینٹ کیا گیا تھا. فلور کشنز کے کورز اس کے رنگ کے مناسبت سے خریدے گئے تھے. کمرے میں تمام آرائشی چیزیں بہت خوبصورت اور اچھے ذوق کو ظاہر کرتی تھیں. کشن سے لے کر پردوں تک جو اس کمرے میں موجود کھڑکی نما چیز پر لٹکایا گیا تھا، کوئی بھی چیز رنگ، سائز یا خوبصورتی کے لحاظ سے بدذوقی کو ظاہر نہیں کرتی تھی. لیکن کشادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ بھی وہاں زیادہ لگتے تھے. امائمہ نے پاکستان میں بڑے بڑے گھر ہی دیکھے تھے، ان کا اپنا گھر بھی کافی بڑے رقبے پر پھیلا تھا اور انتہائی خوبصورت بنگلوں میں شمار ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ یہ گھر اس کی ناک کے نیچے نہیں سما رہا تھا. میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. اس نے کان میں انگلی گھما کر اسے کھجایا تھا. وہ کچھ دیر قبل نہا کر نکلا تھا اور اب لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا. کل سے اس کا آفس شروع ہو رہا تھا. مائمہ کی وجہ سے اس نے ایک ہفتہ کی چھٹیاں لی تھی. تم ان کو اتنا پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج بتا ہی دو مجھے. کم آن ایمی، نہ پسند کیوں کروں گا؟ بس میری بنتی نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ لیپ ٹاپ کا پاور بٹن دبا رہا تھا. مائمہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا. وہ جانچنا چاہتی تھی مگر کیا؟ لیکن کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ اس کے لہجے میں عجیب سے شکوک تھے. عمر نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا. اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اپنے ابو سے؟ اس کے لہجے میں اب کی بار صرف شک نہیں تھا، بے چارگی بھی تھی. او میڈم، جذباتی کیوں ہو رہی ہو؟ نفرت کیوں کروں گا ان سے؟ میرے ابو ہیں وہ. ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنے میں کیا مسئلہ ہے پھر تمہیں؟ وہ ابھی بھی وہیں اٹکی تھی. میں نے گہری سانس بھری. ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہاں سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. پیرنٹس کب تک بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں؟ عمر نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا. اس نے لیپ ٹاپ کی لیڈ پھر بند کر دی تھی اور امائمہ کی جانب رخ کر لیا تھا. ہم برٹش نہیں ہیں عمر، ہمارے یہاں بچے مرتے دم تک پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے ہیں. وہ ناک چڑھا کر بولی تھی. عمر نے سارے لاؤنج کا جائزہ لیا تھا. تمہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگا نا؟ اس کے لہجے سے تعصب جھلکنے لگا تھا. ایسی بات نہیں ہے عمر، سب کچھ بہت اچھا ہے مگر سب کچھ بہت چھوٹا چھوٹا ہے. کچن میں بمشکل دو لوگ اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں. باتھ روم میں ایک بندہ بھی ٹھیک سے کھڑا ہو لے تو یہی بڑی بات ہے. اور وہ جو واشنگ مشین ہے اس میں تو دو جینز ڈالو تو تیسرا کپڑا ڈالنے کی گنجائش نہیں رہے گی. ہر چیز دیکھ کر گھٹن کا احساس ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ ہم ابو کے ساتھ رہ لیتے ہیں. ان کا گھر کشادہ تو ہے. وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بہت آس سے پوچھ رہی تھی. عمر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. ان کے ساتھ رہنے کا خیال دل سے نکال دو. ہمیں یہیں رہنا ہے. تمہیں اگر یہ گھر پسند نہیں آیا تو میں کوئی اور جگہ تلاش کر لوں گا، مگر وہ بھی ہوگا ایسا ہی، مطلب چھوٹا اور تنگ. پاکستان جیسا گھر تو یہاں میں بڑھاپے میں بھی افورڈ نہیں کر سکوں گا. ابو کہہ رہے تھے اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو پیسے بچ سکتے ہیں. اس کا موقف نہیں بدلا تھا. وہ مجھے بھی یہی کہہ رہے تھے. وہ مجھے مسائل سے بچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے میں ان کے ساتھ رہوں، مگر یہ بھی تو سوچو کہ ان کے ساتھ رہنے پر وہ کتنے پرابلمز میں آ جائیں گے. ان کے پاس بھی تو 2 بیڈ روم کا گھر ہے، ایک ان کے استعمال میں، ایک میں اور عمیر شیئر کرتے تھے. اب تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں عمیر کو کہوں کہ وہ سٹنگ روم میں شفٹ کر جائے اور اپنا بیڈ روم ہمیں دے دے. یہ پلان ممی نے دیا تھا جسے میں نے قبول نہیں کیا. ابو کہتے ہیں وہ ڈرائنگ روم ہمیں دے دیتے ہیں. اوکے، ہم ڈرائنگ روم لے لیتے ہیں. تو وہ گیسٹ جو ہمارے گھر آتے ہیں ان کو کہاں بٹھائیں گے؟ لاؤنج میں. چلو اوکے، ان کو سٹنگ روم میں بٹھا لیا. تو جو صبح ہر سال گرمیوں میں یہاں آتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ اب تو ماشاءاللہ اس کا بیبی بھی ہے، ان کو بھی کم از کم ایک روم تو دینا ہوگا نا. مجھے تو یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری وجہ سے ممی کو پرابلم ہو. وہ بہت ملائمت سے اس پر اپنا برطانوی موقف واضح کر رہا تھا. مائمہ نے فقط گردن کو ہلایا. اس نے اس نہج پر واقعی نہیں سوچا تھا. عمر کو اس کا بجھا بجھا انداز دیکھ کر دکھ ہوا. میری جان اتنی پریشان مت ہو، میرا یقین کرو سب کچھ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا.
ابتدا میں تھوڑی مشکل ہوگی مگر پھر آہستہ آہستہ تم عادی ہو جاؤ گی. ابھی مجھے اپنی گاڑی لینی ہے, میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, میری جاب اور سیلری بہت اچھی ہے مگر تم مہنگائی بھی تو دیکھو کس تیزی سے بڑھ رہی ہے. زندگی کی چھوٹی چھوٹی سہولتیں پانے کے لیے بڑی بڑی سہولتوں کو اگنور کرنا پڑ رہا ہے. وہ خود بھی بجھے لہجے میں کہہ رہا تھا. امائمہ کو افسوس ہوا. مجھے پتا ہے ممی کو بھی اچھا نہیں لگا کہ ہم ان کی بات مان کر ان کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں مگر وہ خود بھی جانتی ہیں کہ صورتحال کتنی خوفناک ہو چکی ہے. میں اب بچہ تو نہیں ہوں کہ سارا بوجھ ان پر ڈالے رکھوں. میرے پیرنٹس نے بہت محنت کی ہے تب یہ مقام حاصل کر پائے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تب سے انہیں ایسے ہی کام کرتے دیکھ رہے ہیں. پاپا یعنی میرے دادا نے بہت چاہا کہ ڈیڈی پاکستان آ کر رہے. وہاں ان کا اچھا خاصا بزنس تھا مگر ڈیڈی کہتے تھے کہ وہاں میری تعلیم کی قدر نہیں سو میں یہاں ہی رہوں گا. ممی نے بہت عرصہ جاب کی, اپنی خواہشوں کو مارا اور ضرورتوں کو اگنور کیا. تب کہیں جا کر زندگی کی یہ شکل بنی ہے. اب عمیر رہ گیا ہے. وہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری کرنا چاہتا ہے. اس کا ایک ہی جنون ہے, اسے انجینئرنگ کرنی ہے. اس کی سٹڈیز بہت مہنگی ہیں. وہ ہم تینوں بہن بھائی میں سب سے زیادہ ذہین ہے. ابو کی بچت اس پر خرچ ہوں تو زیادہ اچھا ہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا. مائمہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو بغور سنا تھا. اسے اس کی ساری باتیں سن کر احساس ہوا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا. وہ لاؤبالی سا لڑکا جو 3 سال پہلے اسے ملا تھا کتنا سمجھدار ہو چکا تھا. اسے زندگی کو طریقے سے گزارنے کا سلیقہ آ چکا تھا. مائمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے گھٹنے پر رکھا, پھر اپنا سر وہیں ٹکا دیا. پریشان ہوگی ہو نا, وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا. مائمہ نے سر اس کے گھٹنے سے اٹھایا تھا. اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا. عمر میں اب بھی تو جاب کر سکتی ہوں نا؟ جی نہیں شکریہ, مجھے پتا ہے تم کر سکتی ہو مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں نے ساری زندگی ممی کو جاب کرتے دیکھا ہے. میں اسکول سے آتا تھا تو کبھی گھر میں ممی نظر نہیں آتی تھی. میں عمیر اور صبا کے لیے کھانا گرم کرتا تھا, انہیں کھلاتا تھا, ان کا خیال رکھتا تھا. تم کیا چاہتی ہو کہ جب میں آفس سے آؤں تب بھی یہی صورتحال ہو؟ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا. مائمہ کو یہ بات وہ پہلے بھی بتا چکا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ مائمہ جاب کرے اور یہ بات پہلے ہی بحث کی گنجائش سے نکل چکی تھی. اب پلیز اس ٹاپک پر اتنا مت سوچو. صورتحال اتنی خوفناک نہیں ہے جتنے تم نے تصور کر لیے. سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ پہلے اسے ڈراتا تھا پھر تسلی دینے لگا تھا. مائمہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی, پھر اس نے گہری سانس بھری تھی. عمر نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا تھا. وہ ملائمت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. اسے احساس تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے. ہاں انشاءاللہ. آئی ایم سوری عمر, میں نے تمہیں پریشان کر دیا. محبت کرنے والوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. سوری تو مجھے بولنا چاہیے, تم کیوں ایکسکیوز کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تم بھی ایکسکیوز مت کرو, میں بلا وجہ تکرار کر رہی تھی. اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ مسکرا کر بولی تھی. اچھا. عمر بھی مسکرایا, پھر اس کی دائیں آنکھ کے کنارے کو نرمی سے چھو کر بولا. آؤ ان کو بند کرنے کا انتظام کروں. اس نے بہت جلد خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا. نہ صرف ڈھال لیا تھا بلکہ وہ بہت جلد ہر چیز کو خوش دلی سے قبول کرنے میں لگ گئی تھی. بہت ساری باتیں تھیں جو عمر نے اسے نہیں بتائی تھیں لیکن وہ خود ہی سمجھ گئی تھی, اور جب سمجھ گئی تھی تو اس کی شکایات خود بخود دور ہونے لگی تھیں. اس سے بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا گھر بے شک بہت چھوٹا سا تھا لیکن وہ ایک اچھے علاقے میں رہ رہی تھی. اس کے ساتھ رہنے والوں کے دل اتنے کشادہ تھے کہ گھر کی تنگی محسوس بھی نہیں ہوتی تھی. عمر اسے بے پناہ چاہتا تھا تو ساس سسر بھی اس کی بہت قدر کرتے تھے. ویکینڈ زیادہ تر انہی کے یہاں گزارتے تھے. ویسے بھی دونوں گھروں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. مائمہ وہاں اکیلی بھی آ جایا کرتی تھی. عمر بھی اسے بڑی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. ویسے بھی وہ بڑا پڑھاکو سا لڑکا تھا. کتابوں سے نکلتا تو انٹرنیٹ پہ پروجیکٹ اور تھیسز وغیرہ میں مگر رہتا, مگر فرصت ملنے پر اس کے پاس بیٹھتا تھا اور اپنے برٹش لہجے میں اسے پنجابی میں باتیں کرتا تھا. مائمہ ان سب کا رویہ دیکھتی تو امی کی بصیرت اور جہاں دیدہ نظر کو داد دیتی نہ تھکتی. اسے امی کے فیصلے پر بجا طور پر فخر محسوس ہوتا تھا. ایک وقت آئے گا ماما کہ تم خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا کرو گی. جب عمر اس سے رنگ واپس لے گیا تھا تو امی نے اس کی وکالت میں کہا تھا. امی ہمیشہ اسے مطمئن کرنے کی خاطر دلیلیں اکٹھی کرتی رہتی تھی. جب تک اس کا دل عمر کی جانب مائل نہیں ہو گیا تھا وہ اس کی ڈھیروں باتیں کرتی رہا کرتی تھی. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے موضوع تلاش کرتی ہیں کہ جن میں خود بخود عمر یا اس کے گھر والوں کا ذکر آ جاتا, اور پھر وہ اکثر اسے باور کرواتی تھی کہ وہ بہت خوش قسمت اور اب واقعی ان کے اس دعوے پر ایمان لے آئی تھی. عمر کی محبت ہی قابل قدر نہیں تھی بلکہ وہ اس کی عادتوں کی بھی گرویدہ ہو گئی تھی. وہ اسے ناشتہ کھانے کے لیے بھی کبھی جگا کر نہیں کہتا تھا. وہ اگر سو رہی ہوتی تو وہ اپنا ناشتہ خود بنا لیتا تھا.
کھانا بھی مائکرو ویو اوون میں گرم کر لیتا تھا، مگر بعض اوقات وہ مائمہ کے لیے بھی یہ سب کام کر دیتا تھا۔ مائمہ اس کے ذاتی کام کر دیا کرتی تھی، کبھی اس کے کپڑے آئرن کر دیتی یا الماری ٹھیک کر دیتی تھی، لیکن وہ اس چیز کے لیے مائمہ کا اتنا شکر گزار ہوتا کہ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ اس سے گیلا تولیہ بستر پر پھینکنے کی عادت تھی، نہ ہی وہ میلے کپڑے ادھر ادھر پھیلاتا تھا۔ اپنی ڈی وی ڈی، اخبار، آفس کی فائلز، ہر چیز سمیٹ کر رکھا کرتا تھا، لیکن ویکینڈز پر وہ ایک بالکل مختلف عمر کے روپ میں نظر آتا تھا۔ وہ ہر کام میں مائمہ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ گروسری کے لیے اکٹھے جاتے تھے، گھر کی کوئی مرمت کرنی ہوتی یا بیک یارڈ میں لگی گھاس کی جھاڑ جھنکار کرنی ہوتی تو وہ فٹافٹ سب کام کر لیا کرتا تھا۔ ممی ڈیڈی کی طرف جا کر بھی اس کی یہی روٹین رہتی۔ وہ ابتدا میں بہت حیران ہوتی تھی اور اسی حیرانی کا اظہار اس نے عمر کے سامنے بھی کر دیا تھا۔ اس میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ تم اتنی حیرانی کا اظہار کر رہی ہو، میں بالکل اپنے ابو کے جیسا ہوں، وہ بھی میری ممی کے ساتھ ہمیشہ اتنے ہی لونگ اور کیئرنگ رہے ہیں، ایسی باتوں پر جھجکتے نہیں ہیں ہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ بس یہی تو کرتا ہوں، اپنا کام ہی تو اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر نے مائمہ کا استفسار پر عام سے لہجے میں کہا تھا اور اس نے سچ کہا تھا، واقعی ابو بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے نہ صرف پلیٹ کچن میں رکھ کر آتے تھے بلکہ اپنے حصے کے برتن بھی دھوتے تھے۔ اسی طرح ویکینڈز کی چائے عمیر کے ذمہ تھی، جسے وہ بخوشی بنایا کرتا تھا۔ ان کے دیکھا دیکھی مائمہ نے بھی ممی کے ساتھ کچن کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھی۔ وہ سلاد کے لیے سبزیاں چوپ کر دیتی تھی، سینڈوچز کی فلنگ کر دیتی تھی، اوون میں بیک ہوتے کھانوں کو چیک کر لیا کرتی تھی۔ کچن کے تمام شیلفز اور کیبنٹس کی تفصیلی صفائی وہ ہر ویکینڈ پر کیا کرتی تھی۔ ممی کی کمر میں درد رہتا تھا، سو وہ ان کے گھر آتے ہی ویکیوم اور جھاڑن لے کر صفائی میں جت جاتی۔ کرینہ اور سلیقہ تو ان سب میں تھا، مگر پھر بھی امائمہ صفائی ستھرائی کے دوران اپنی مہارت دکھا دیتی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ساس بے حد سگڑ ہیں، سو وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ امی کی سخت ٹریننگ میں گزشتہ 3 سالوں میں کوفتوں سے لے کر بریانی اور رس ملائی سے لے کر کھیر تک ہر چیز بنانا جان گئی تھی، لیکن وہ لوگ ایسا کھانا کم کھاتے تھے۔ پاستا، نوڈلز، اسٹیم چکن، پیزا یا پھر بہت سادہ سینڈوچز یا پھر ڈارک براؤن چاکلیٹ کیک کو ونیلا کسٹرڈ کے ساتھ سجا کر کھانا انہیں بریانی پلاؤ سے کہیں زیادہ مرغوب تھا۔ سو امائمہ کو کچن میں بھی زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا تھا۔ غرض یہ کہ امائمہ کی زندگی ایسی تھی کہ لڑکیاں جس کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ خوشیوں کے جھولے جھولتے کیسے 6 ماہ گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ اف ہو، کب سے اٹھے ہو؟ تم اتنا سست بنا رکھا ہے، تمہاری گرینی نے تمہیں کافی نہیں بنا سکتے تھے اپنے لیے؟ میری ممی اکتائے ہوئے انداز میں تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ کچن کی حالت عجیب ابتر سی تھی، ویسے سارا گھر ہی دہلیز پار کرتے ہی بے ترتیبی کا رونا روتا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر کچن کچھ زیادہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ فریج اور کیبنٹس خالی، جبکہ شیلف اور درمیانی کاؤنٹر بھرے ہوئے تھے۔ گرینی کہتی تھی کہ ممی بد سلیقہ عورت ہے، اور یہ بات ممی کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سفید ہاتھ گاؤن میں ملبوس تھی، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جو کاؤنٹر پر دھرے برتنوں میں گر رہے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کا چہرہ کل کی نسبت کچھ پھیکا مگر خوبصورت دکھتا تھا۔ مجھے ان کے کچن کو دیکھ کر اپنے ویک فیلڈ والے فارم ہاؤس کا کچن یاد آیا اور ممی کو دیکھ کر گرینی کی یاد آئی۔ ممی کو گرینی والی نفاست چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میرا دل ان کی یاد سے بوجھل ہونے لگا۔ میں ممی کے اس گھر میں ایک رات گزار چکا تھا اور یہ رات بہت بھاری تھی۔ میرے پاس اس خوفناک رات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ میں رات بھر روتا رہا تھا۔ اتنا اکیلا پن زندگی میں پہلے کبھی نہیں سہا تھا میں نے۔ اکلاپا واقعی بڑا سیاپا ہوتا ہے، یہ انسان کی ذات کو راس نہیں آتا۔ تنہائی کا خوف موت کے خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک رات کی تنہائی نے میرے کسبل نکال دیے۔ اس رات نے مجھ پر تنہا ہونے کے لیے نئے معنی واضح کیے تھے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ مجھے رات بھر یہ احساس رہا کہ جیسے میں ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہوں اور سمندر عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے سب دوست احباب ایک بڑے بحری جہاز میں مجھے دیکھتے ہوئے مجھ پر ہنستے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے ہیں۔ یہ تھا میرا اکیلا پن۔ کافی بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے، شوگر، کریم، دودھ ملاؤ، کافی تیار ہے۔ اتنا سا کام تو تم خود کر لیتے، میرے انتظار میں بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ ایسا مت کرنا۔
انہوں نے میرے آگے ٹرے رکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ میں کاؤنٹر کے گرد ایک اونچے سے غیر آرام دہ اسٹول پر بیٹھا تھا۔ کچن میں ایک طرف 2 کرسیاں اور میز بھی رکھی تھی، لیکن ممی نے مجھے وہاں بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر کے ٹرے اپنے مزید آگے کر لیا۔ اس میں کافی کا ایک مگ اور کیک کے چند ٹکڑے تھے۔ میں حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا، کیا انہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کتنا بھوکا تھا؟ میں نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، سفر میں بھی مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، اور گھر آ کر بھی ممی نے مجھے پوچھا ہی نہیں تھا کہ مجھے کھانے کو کچھ چاہیے یا نہیں۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور وہ مجھے کھانے کو کیا دے رہی تھی؟ میری تو آنکھیں بھی بھوک سے خشک ہو گئی تھیں۔ آپ نہیں آئیں گی؟ میں نے عادت کے مطابق پوچھا تھا، کیونکہ مجھے اور گرینی کو اکٹھے ناشتہ کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے پہلے اپنی پرکشش گرے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا، پھر ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ سارے زمانے کے لیے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور دنیا میں صرف زندہ رہنا اہم نہیں ہوتا، کامیابی سے زندہ رہنا اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے لفظ کامیابی پر زور دیا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اوپر کر کے مجھے دکھایا۔ اس میں کافی کا مگ تھا۔ وہ مجھے جتا رہی تھی کہ وہ اپنے لیے کافی لے چکی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کامیابی تب ملتی ہے جب انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچے۔ میں اپنے پیٹ کا خیال تم سے بہتر رکھ سکتی ہوں، اس لیے جو کام تم بہتر طریقے سے کر ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی بات پوری کر کے کافی کا سپ بھرا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے تذبذب کے عالم میں اپنا کپ اٹھایا اور دائیں ہاتھ میں کیک کا پیس لے کر کھانا شروع کیا۔ وہ کیک سخت باسی اور بدمزہ سا تھا۔ مجھے بھی ایک فیلڈ کے اصول ترک کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہاں کبھی میں ناشتے کی میز پر اکیلا نہیں بیٹھا تھا۔ گرینی اس بات پر اصرار کرتی تھیں کہ کھانے کی میز پر گھر میں جتنے افراد بھی ہوں موجود ہوں۔ ان کے پڑھائے ہوئے سبق یہاں فرسودہ اور غیر ضروری محسوس ہونے لگے تھے۔ ممی کے گھر کے اور ان کے اپنے سب اصول گرینی سے مختلف تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ جب تک میرے لیے کچھ بندوبست نہیں ہو جاتا میں یہ کمرہ استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کمرے میں ہی رہا تھا اور اب صبح کو باہر آیا تھا۔ وہ 2 بیڈ کا گھر لگتا تھا۔ یہاں گندگی اور بے ترتیبی بہت زیادہ تھی جو پہلی نظر میں ہی محسوس ہو جاتی تھی۔ کیک کے سوکھے سلائسز اپنے اندر منتقل کرتے ہوئے میں ادھر ادھر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ یہ کوئی غیر ارادی فعل نہیں تھا۔ میں دراصل کھاتے ہوئے اس کیک کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے پر شاید میں انہیں کھا نہیں پاتا۔ میرے سامنے ممی نے جو کیک رکھا تھا، اگر گرینی نے مجھے دیا ہوتا تو میں منہ بھی نہ لگاتا، لیکن ثابت ہوا کہ بھوک بے شرم ہوتی ہے، اس کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ میں خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا رہا۔ 1 2 3 سب سلائسز ختم ہو گئے تھے اور بھوک ابھی باقی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ممی سے مزید کچھ کھانے کے لیے مانگ سکتا۔ میں نے کیک کے بعد کافی ختم کی اور ٹرے کو سنک میں رکھ دیا۔ میں نے ٹیشوز تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ میں کاؤنٹر کو بھی صاف کر دوں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ شاید مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے کاؤنٹر پہ نادیدہ کچرا ہاتھ سے صاف کیا اور اسے بھی کچن سنک میں بہا دیا، کیونکہ مجھے وہاں ڈسٹ بن بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں واپس ابھی اسی جگہ بیٹھا ہی تھا کہ ممی دوبارہ نازل ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ اتنی سستی اچھی نہیں ہوتی، تمہاری عمر کے بچے تو بہت پھرتیلے ہوتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور توانائی بھی۔ وہ ادھر ویکیوم مشین پڑی ہے، تم یہاں ہال میں اور اپنے روم میں صفائی ستھرائی کر لو، اپنی چیزوں کو ترتیب دے لو۔ انہوں نے مجھے دیکھا، ٹوکا، اگلا حکم دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 سانس 2 نظریں، چند سیکنڈز اور اتنے لفظ۔ وہ تو بہت پرتیلی عورت تھی۔ میں اٹھ کر اس ہمت کے کیبن کو کھولنے لگا جہاں ممی نے اشارہ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد میں اس جگہ پر ویکیوم چلا رہا تھا جہاں ممی کہہ گئی تھی۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا، میں اسے اچھے طریقے سے کر پا رہا تھا۔ ممی کی چبھتی ہوئی باتیں سننا صاف ستھرائی کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ یہ کام نپٹا کر میں نے ویکیوم مشین کو واپس اس کے کیبن میں رکھ دیا۔ دوہری کمر سیدھی کی تھی کہ ممی کی آمد ہوئی۔ وہ اب تک نقص سے تیار تھی۔ نیوی بلیو پولکا ڈاٹس والی فراک کے ساتھ بلیک ہائی ہیل شوز پہنے ممی ایک گلیمرس چونکا دینے والی شخصیت کی حامل خاتون لگ رہی تھی۔ ان کے بال کھلے اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سراہے والے انداز میں مسکرائیں۔ مجھے ذرا حوصلہ ہوا تھا۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو، انہوں نے میری تعریف کی تھی۔ اسی دوران میں نے ممی والے کمرے میں سے کسی کو باہر کی سمت آتے دیکھا۔ وہ سیاہ بالوں اور براؤن رنگت والا اونچے قد کاٹ کا شخص تھا۔ میں نے ملجگا سا لباس پہن رکھا تھا جس پر سلوٹیں پڑی تھیں۔ اس شخص کی چال متوازن تھی۔ میری نظروں کو اس جانب پا کر ممی نے بھی ادھر دیکھا تھا۔
तुम उठ गए रोडी। वो मुस्कुराई थी, ये रोडी है। उन्होंने उस शख्स का तारुफ करवाया, फिर उसकी जानिब देकर बोली, रोडी ये बिल है, मेरा कजन, इसके मम्मी डैडी मर चुके हैं, अब मेरे साथ रहेगा। कौन? मेरी आंखें फैल गई थी, मैंने चौंक कर मम्मी का चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रही थी। डिंग डोंग, डोरबेल की आवाज किसी बदसूरत बूढ़ी जादूगरनी की करीब कहके की सूरत मेरे कानों में पड़ी थी। मैं हॉल के लेदर काउच पे मुंह पे कुशन धरे लेटा था। न जाने कब मेरी आंख लग गई थी, इसीलिए मैं बेल की आवाज पे हड़बड़ा सा गया। एक लम्हा के लिए मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक इस घर में रहते हुए डोर बेल की आवाज सुनी थी, ना ही कभी किसी के लिए दरवाजा खोला था। इस घर में कोहू और इसके पार्टनर के अलावा कोई नहीं आता था, जबकि इन दोनों के पास डुप्लीकेट चाबी हमा वक्त मौजूद होती थी, सो वो बेल नहीं बजाते थे। मैं ये सब सोचता हुआ दरवाजा खोलने के लिए आया था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे हटो, अंदर तो आने दो मुझे। वो जो कोई भी थी इख्लाकियात से बिल्कुल आ रही थी। उन्होंने पहले झटके में मुझे और दूसरे झटके में दरवाजे को हटाकर कदम अंदर रखा था। अवाइल अक्टूबर के दिन थे। दरवाजे की झरी से रोशनी की छरेरी लकीरें बिन बुलाए अंदर आ रही थीं और मेरे पांव से बगलगीर होने की कोशिश में मसरूफ थी। इन खातून से ज्यादा मुझे वो लकीर भली लगी थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? आप बताओगे या यूं ही अपने पांव की तरफ देखते रहोगे? वो चिल्लाकर पूछ रही थी। इनका हुलिया भी बड़ा चीखता चिल्लाता सा था। गहरा मेकअप, भड़कीला लिबास और घुर्राता हुआ लहजा। वो इतना चीख कर बोल रही थी कि इनके बोलने से इनके भूरे घुंघराले बाल भी मुर्तश होते लग रहे थे। इनका चेहरा खूबसूरत मगर करख्त था और उनकी आवाज करख्त मगर खूबसूरत थी। मैं कोहू का कजन हूँ, मैंने बेबसी से चूर लहजे में कहा। इतने दिन हो गए थे मुझे यहाँ रहते हुए और ये पहला मौका था जब मैं किसी को अपने मुंह से अपने और मम्मी के रिश्ते के बारे में बता रहा था। मम्मी ने मुझे अपने हल्का हबाब में अपना कजन कहकर मुतारफ करवाया था, बल्कि वो पहले दिन से इस बात पर गुस्सा कर रही थी कि मैं इन्हें मम्मी क्यों कहता हूँ। सो अब मैं उन्हें उसके इसी नाम से बुलाता था जो इनके दोस्तों में आम था। हमारे दरमियान ज्यादा बेतकल्लफी नहीं थी, लेकिन बड़ों के साथ जो एक एहतराम रवा रखा जाता है, मम्मी ने मुझे उससे भी आजाद कर दिया हुआ था। सो अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरी कजन थी, कोहू। क्या? कोहू के कौन हो तुम? वो एक बार फिर वो राई। मैं जो जरा पूरे इत्मीनान होने की कोशिश कर रहा था, उनकी आवाज पर फिर लड़खड़ा गया। कजन हूँ कोहू का, किससे मिलना है आपको? ओ शट अप, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी भांजी के कजन हो और मैं तुमसे पहली मर्तबा मिल रही हूँ। वो आगे बढ़कर हॉल की जानिब चलने लगी थी। मैं इनके पीछे पीछे था। तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे किससे मिलना है? इस घर की मालकिन हूँ मैं, समझे तुम? उन्होंने मुड़कर मेरी जानिब उंगली करके कहा था। मुझे सूरत हाल से बड़ी कोफत सी हुई। मेरी बला से वो जो भी थी मुझे कोई गर्ज नहीं थी। जी, मेरी मालूमात में इजाफा करने के लिए बड़ा शुक्रिया, मैंने जज्बात को काबू में रखकर कहा था। उन्होंने हाथ में पकड़ा बैग सेंट्रल मेज पर रखा था और फिर सर से लेकर पांव तक मेरा तंजिया नजरों से जायजा लिया था। अब मुझे यकीन आ गया कि तुम कोहो के कजन हो सकते हो, वो भी तुम्हारी तरह बेहद बदलिहाज है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस भरोसे पर भी आपका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। नहीं बच्चे, अपना शुक्रिया बचाकर रखो, अभी बहुत मौके आएंगे इसे अदा करने के। मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली यहाँ से। उन्होंने बिल्कुल मेरे अंदाज में मेरी बात का जवाब दिया और फिर काउच पर ढेर होकर इशारे से मेज पर पड़ी क्रिस्टल बास्केट पकड़ाने का कहा। मैंने खामोशी से वो बास्केट इन्हें पकड़ा दी। इसमें मेरी मनपसंद बुनी हुई मूंगफलियां थी। उन्होंने इसे ठूंगना शुरू कर दिया। मैं इन्हें वहीं बैठा छोड़कर इस कमरे में आ गया जिसे मैं इतने दिन से बतौर बेडरूम इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन जिंदगी जैसे वहीं उस ट्रेन के डब्बे में खड़ी रह गई थी, ऐन इसी मुकाम पर जब मेरी मम्मी के इरादे उनके इस जुमले के जरिए मुझ तक पहुंचे थे। मुझे ट्रेन का सफर इसलिए पसंद है कि इसमें कोई यू टर्न नहीं होता। इंसान को यू टर्न लेने के लिए खुद टर्न लेना पड़ता है। मेरी जिंदगी गुजारने की फिलॉसफी बिल्कुल ट्रेन के जैसी है। मैं यू टर्न नहीं ले ही नहीं सकती ट्रेन की तरह। उन्होंने जो भी कहा था सच कहा था। मुझे इनके साथ रहने के लिए एक यू टर्न नहीं लेना पड़ा था, बल्कि हर घंटे बाद वो मुझसे इसकी तवक्का करती थी।
میں خود کو موڑتے موڑتے اتنا مڑ چکا تھا کہ بعض اوقات مجھے اپنی پچھلی زندگی ایک خواب لگتی تھی. چند مہینوں میں ہی اپنے گھر کے کئی بڑے چھوٹے کام اس نے میرے ذمہ لگا دیے تھے. کچن کی صفائی ستھرائی، اپنا ناشتہ بنانا، ڈسٹنگ کرنا، لانڈری دیکھنا میں سب کر لیتا تھا. کوہو نے مجھے کسی اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا. وہ مجھے اگلے سال کے لیے رجسٹر کروانا چاہتی تھی. وہ خود جس اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پر کام کر رہی تھی وہ وہیں مجھے بھی لے جاتی تھی. وہ جان کیس فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا ایک کنڈر گارڈن تھا. 13 سال کے بچے کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن کوہو کو کوئی پرواہ نہیں تھی. کوہو نے میرے لیے اجازت لی تھی لیکن میری اجازت نہیں لی تھی. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جاتا تھا. میں ویک فیلڈ میں بہت اچھے اسکول میں جاتا تھا. میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آگے رہتا تھا. لیکن یہاں ایلیٹ گیٹ میں سب ختم ہو گیا تھا. گرہنی اس بات پر مطمئن تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس طرح رہ رہا ہوں. کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی. میں نے بھی انہیں زیادہ یاد کرنا چھوڑ دیا تھا. مجھے کسی کی یاد کو کاٹتا ہوا جوتا بنانے کی عادت تھی بھی نہیں کہ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ درد تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے. میں حالات کو اپنے مطابق نہیں بنا پایا تھا، میں نے اب خود کو حالات کے مطابق بنانا شروع کر دیا تھا، جس میں سر فہرست یہ اقدام تھا کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا. اب ان خاتون کو جو خود کو کوہو کی آنٹی کہتی تھی حال میں چھوڑ کر آ گیا تھا. وہ خاتون کچھ زیادہ ہی ضدی تھی. انہوں نے مجھے 10 منٹ بھی اکیلا نہیں رہنے دیا. اے لڑکے کہاں مر گئے ہو، یہاں آؤ، وہ پکار رہی تھی. میں ان کی بات سننے کے لیے واپس ہال میں آ گیا. کچھ کھانے کو ہے تو لے کر آؤ. مجھے دیکھتے انہوں نے حکم دیا. وہ باسکٹ اب خالی تھی جو میں انہیں تھما کر گیا تھا. میں ان کی رفتار پہ حیران ہوتا ہوا کچن میں آیا تھا. وہاں کل میں نے بسکٹ رکھے تھے لیکن وہ مجھے کسی کیبنٹ میں نظر نہیں آئے. میں اس بات پر مزید حیران ہوا. کوہو کو کھانے پینے سے زیادہ رغبت نہیں تھی. وہ جاگنگ کرتی تھی، جم جاتی تھی، یوگا کرتی تھی اور جو وقت بچ جاتا تھا اس میں فاقے کرتی تھی. اس کے بوائے فرینڈ کو میں صرف ویکینڈ پر ہی دیکھ پاتا تھا. تو وہ بسکٹ کہاں چلے گئے تھے؟ اسی دوران مجھے داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی. میں باہر آ گیا. وہاں بسکٹ کے پیکٹ کا خالی ریپر گرا ہوا تھا. کوہو کی آنٹی بہت ندیدی خاتون تھی. کون آیا ہے بلی؟ کوہو کی آواز بھی ساتھ ہی سنائی دی تھی. اس نے داخلی دروازے کے پاس پڑے سفری بیگ کو دیکھ کر پوچھا تھا. اس کی آواز میں حیرانی سے زیادہ پریشانی محسوس ہوئی تھی. مجھے باہر کے دروازے سے ہال کے اندر تک کی نگاہ پڑتی تھی. کوہو نے بھی بیگ کو دیکھنے کے بعد دوسری نظر کاؤچ میں دھنسی ہوئی خاتون پر ڈالی تھی. میں نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھا. اس کی پیشانی پر تیڑیاں نمایاں ہوئی اور اپنا اثر چھوڑے بغیر غائب ہو گئی. انہوں نے اپنے سن گلاسز اور ہیٹ کو میز پر رکھ دیا. آپ آئی ہیں؟ گہری سانس بھری پھر بولی. واپسی ہوگی آپ کی؟ کوہو کا انداز طنزیہ تھا. یہ خاتون نے گردن گھمائی اور مسکرائیں. کیا بہت یاد کرتی رہی ہو مجھے؟ سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے. او کم آن وینڈی آنٹی، اتنا پوز مت کیجیے. ایکٹریس آپ نہیں میں ہوں. اس کے چہرے پر ناگواری بڑی تھی. آنٹی وینڈی نے کہکہا لگایا. انتہائی مصنوعی اور چڑھا دینے والا کہکہا. میں ایکٹریس نہیں ہوں مگر ایکٹریس کی آنٹی تو ہوں نا. کیا میں نہیں ہوں؟ کوہو نے سر جھٹکا جیسے لا یعنی بحث سے چڑ رہی ہو. تم یہاں سے جاؤ بلی. اس نے ان کی جانب سے نگاہ ہٹا کر مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہا. مجھے ویسے بھی صورتحال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں سکون سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. اے رکو، کدھر جا رہے ہو؟ ذرا رکو. یہ وینڈی آنٹی تھی. اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ کوہو نے جیسا گھرا کر کہا تھا. وہ اپنی آنٹی کی بجائے مجھے گھور رہی تھی. یہ کون ہے؟ میں چاہتی مجھے اس سے متعارف کروایا جائے. یہ خود کو تمہارا کزن کہہ رہا ہے. اتنا پلا پلایا کزن کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ آنکھیں گھما گھما کر اپنا موقف بیان کر رہی تھی. آنٹی وینڈی، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیے. کوہو نے جھٹکے سے اپنے ہائی ہیل شوز اتارے تھے جو باری باری دور جا گرے تھے. پھر وہ خود بھی تن فن کرتی دور کچن والی سائڈ پر چلی گئی. اس کی بڑبڑاہٹ واضح نہیں تھی. آنٹی وینڈی میری جانب مڑی. میں وینڈی والیس ہوں، تمہاری کوہو کی آنٹی. تم کون ہو؟ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا. اب میں پہلی دفعہ غصہ دلا دینے والے تذبذب کا شکار ہوا تھا. میں کچن سے آپ کے لیے کافی لینے گئی تھی. زہر لینے نہیں، تھوڑا تحمل برتے. میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیے بغیر مروں گی نہیں اور آپ کو بھی مرنے نہیں دوں گی. اور تم کیوں کھڑے ہو اب تک یہاں؟ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں. وہ 2 کافی کے مگ ہاتھ میں لیے باہر آئی تھی. مجھے زندگی میں اتنی بے عزتی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. میں نے دونوں خواتین کے رویے پر لعنت بھیجی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا.
یہ میرا کمرہ استعمال کر رہا ہے، میرا کمرہ مجھ سے پوچھے بغیر اسے کیوں دیا گیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے، اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہے؟ ان کی آواز میں میرا تعقب کیا تھا۔ مجھے کوہو کے رویے پر غصہ تو آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں دروازے کے پاس جا کر رک گیا اور کمرے کے اندر جانے کی بجائے وہیں رک کر سننے لگا کہ وہ میری بابت اپنی آنٹی کو کیا بتاتی ہیں۔ یہ میرا اور باب کا بیٹا ہے، ویک فیلڈ سے آیا ہے، اب یہ میرے ساتھ رہے گا۔ کوہو کی آواز میں شکست ہوردگی سی تھی۔ مجھے آنٹی وینڈی پر رشک آیا کہ کوئی تو ایسا تھا جو کوہو کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میں اسے تمہاری بدقسمتی سمجھوں؟ کافی دیر بعد آنٹی وینڈی کی آواز آئی تھی، نہیں، بے وقوفی۔ او کم آن کوہو، ایک ہی بات ہے، بے وقوفی ہی وقت گزرنے کے بعد بدقسمتی بن جاتی ہے۔ آنٹی وینڈی نے ہنکارا بننے کی آواز آئی تھی، یہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا وینڈی آنٹی، میری بے وقوفی تو میری خوش قسمتی بن جائے گی۔ کچھ سال کی بات ہے، پہلی بار کوہو کی آواز میں عجیب سا رنگ چھلکا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے ہوا تاکہ کوہو کی آواز مزید بہتر طریقے سے مجھ تک پہنچ سکے۔ ایسے دعوے تو تم پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہو ڈیئر کوہو۔ یہ دعویٰ نہیں ہے آنٹی، یہ اطلاع ہے۔ وہ ہنسی بھی تھی۔ یہ اطلاع تو مجھے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی مل گئی تھی کہ تم آج کل ماں کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہو۔ آنٹی وینڈی کا انداز بوڑھی چلاک جادوگرنیوں کا سا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے اب وہ ہنس رہی تھی۔ یہ صرف اطلاع نہیں ہے، یہ خوشخبری بھی ہے۔ کوہو کا لہجہ بہت پرسکون سا تھا۔ میں نے اگر تمہیں پالا نہ ہوتا تو اس خوشخبری پر ضرور مبارکباد دیتی، لیکن میں چونکہ تمہاری چلاک لومڑیوں والی خصلت سے واقف ہوں، اس لیے مجھے حقیقت بتاؤ، یہ لڑکا بھلے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، بغیر اپنی کسی غرض کے تم ان چکروں میں کبھی نہ پڑو۔ آنٹی وینڈی اپنی کھوپڑی پر اور مجھ پر ترس کھائیں اور براہ مہربانی اپنے آنے کی وجہ بتائیں۔ میری طرح کوہو بھی اصلاح یعنی بحث سے اکتانے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا کرتی ہوں؟ وہ پہلی دفعہ بہت مطمئن سی لگی تھی۔ اس کے بعد چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر آنٹی وینڈی کی تڑپتی ہوئی آواز آئی، مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ یہ 500 پاؤنڈز دے کر جان چھڑا رہی ہو مجھ سے؟ ایسی غلطی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو بے وقوف سمجھتی ہوتی تو اب تک آپ سے جان نہ چھڑا چکی ہوتی۔ اب تک آپ کو بھگت رہی ہوں، اس بات سے میرے دل میں اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ تمہارے دل میں میری اہمیت میری اپنی محنت کی وجہ سے، اور چونکہ تم جانتی ہو کہ میں بہت قیمتی ہوں، سو تم مجھے 2000 پاؤنڈز دے دو۔ کیا؟ کوہو چلائی تھی۔ کوہو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے صرف وقت ہی ہے، اور تمہارے پاس وقت بھی ہے اور دولت بھی۔ وینڈی آنٹی، میں محنت کرتی ہوں، گھر بیٹھے پیسے نہیں ملتے مجھے آپ کی طرح۔ کوہو نے ان کی بات کاٹی تھی، میرے شوہر کی پینشن ملتی ہے مجھے، جبکہ تمہیں تمہارے شوہر کا ترکہ ملنے والا ہے۔ اب مجھے جھٹلانا نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ اپنا لڑکا جو تم ویک فیلڈ سے لائی ہو نا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بالآخر بڈھی کے ساتھ تمہارے معاملات بخیریت انجام پا گئے ہیں۔ بڈھے کے بعد تو ویسے بھی اب کوئی بڑی رکاوٹ رہی نہیں تھی۔ بڈھی نے کیا آفر دی ہے تمہیں اس جھنجٹ میں پڑنے کی؟ سچ سچ بتا دو۔ آنٹی وینڈی کا اشارہ یقیناً گرینڈ پا اور گرینی کی طرف تھا۔ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا تھا، لیکن کوہو اور گرینی کے درمیان کوئی معاملات بھی طے ہوئے تھے، اس کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ کوہو مجھ سے کم بات کرتی تھی، لیکن گرینی نے بھی مجھے یہاں بھیجنے کے لیے جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا ضرور لیا تھا، لیکن کسی قسم کی ڈیل کے متعلق کوئی بنک بھی نہیں پڑی تھی مجھے۔ میں اور بھی چوکس ہو کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اس نے مجھے کوئی آفر نہیں دی، اور جہاں اتنی خبریں تھیں آپ کے پاس، وہاں آپ کو یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ بڈھی نے اپنے پرانے عاشق سے شادی کر لی ہے؟ کوہو کے الفاظ میں اس کی آنٹی کو تو پتہ نہیں ہلایا تھا یا نہیں، مگر مجھے ضرور ہلا دیا تھا۔ مجھے لگنے والا یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میں چند لمحوں کے لیے جیسے سن ہو گیا۔ گرینی سے میں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولیں گی۔ وہ بے شک شادی کرتی، لیکن مجھ سے چھپاتی تو نہیں۔ کیا واقعی یہ وہی گرینی تھی جن کے ساتھ میں نے زندگی کے 13 سال گزارے تھے؟ میری زندگی اگر کوئی فیری ٹیل ہوتی تو میں سوچتا کہ شاید گرینی کو کسی بدصورت جن نے خوفناک جادوگرنی سے بدل دیا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں تھا۔ میری آنکھیں پانی سے لبالب بھرنے لگی، مجھے رونا آ رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے کوہو اور اس کے آنٹی کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں بہت سارا رونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تمہیں میگی نے کچھ نہیں بتایا اپنے اور میرے بارے میں؟ او پور بیبی، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں گی، وہ ایسی ہی ہے سویٹ۔
زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کو خوشگوار بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ مسٹر ایرک بہتر خوشگوار موڈ میں تھے۔ مجھے بہت رات کو ویک فیلڈ فون کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں کوہو کی غیر موجودگی کا یقین کر کے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ میں اجلت کا شکار تھا، مگر دوسری جانب مسٹر ایرک نے فون اٹھایا تھا اور وہ یقیناً اجلت میں نہیں تھے۔ گرینی کے بابت پوچھنے پر وہ بتا رہے تھے ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے مجھے چڑھا رہے ہوں۔ اتنی رات گئے اپنے فارم ہاؤس کے فون پر ان کی آواز سن کر ہی مجھے یقین آ گیا تھا کہ کوہو اور اس کی آنٹی گرینی کے متعلق جو باتیں کر رہی تھی وہ سب سچ تھیں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر بہت رو چکا تھا اور اب میرا خیال تھا کہ مجھے مزید رونا نہیں آئے گا، لیکن میں غلط تھا۔ میرا اندازہ درست نہیں تھا۔ 13 سال کا کوئی بھی بچہ اپنے متعلق درست اندازے لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے گرینی سے بات کرنی ہے مسٹر ایرک، میں نے گہری سانس بھر کر گلو گیر لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے قہقہا لگایا۔ مجھے گرینڈ پا کہو ینگ مین، میں اور میگی اب مسٹر اور مسز بن چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس خبر سے بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ میگی میرے لیے کچن سے پینے کو کچھ لینے گئی ہے۔ میگی جلدی آؤ، تمہارے لیے فون ہے۔ وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے مزید کچھ بھی کہے سنے بغیر فون بند کر دیا۔ مجھے اب زندگی بھر ان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میں نے کاؤچ کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا جو روتے رہنے کی وجہ سے بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن دل پر اس درد کا بوجھ نہیں تھا۔ اصل بوجھ اس درد کا تھا جو مجھے اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کی لا تعلقی کی وجہ سے سہنا پڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک میں ایسی بے حس و حرکت بیٹھا رہا، سوچنے کے لیے اب بچا بھی کیا تھا۔ میں زندگی کب گزار رہا تھا؟ زندگی مجھے گزار رہی تھی۔ جو کام میں کر ہی نہیں رہا تھا اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ وہ پہلا سبق تھا اس رات کا جس رات نے مجھے سکھا دیا تھا کہ رشتے آپ کی ذات سے اہم نہیں ہوتے، پہلے آپ کی ذات ہوتی، اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی۔ یہ وہ پہلی طاقت کی گولی تھی جو میں نے نگلی تھی۔ اسی طاقت کی گولی کو صبر کہتے ہیں۔ شاید میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، مجھے بھوک ستا رہی تھی۔ میں آپ کو بھوک کی فطرت کے بارے میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، یہ تب ظاہر ہوتی جب آپ صبر کرتے ہیں اور تب ختم ہو جاتی جب آپ شکر کرتے ہیں۔ میں ثابت قدمی سے اٹھا اور کچن کی جانب چل دیا۔ میں صبر کر چکا تھا اور شکر کرنا چاہتا تھا۔ اگلے کئی دن طلحہ اور راشد اس سے خفا رہے۔ انہوں نے اگرچہ اس سے بات چیت بند کی تھی، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا چھوڑا تھا، لیکن ان دونوں کے رویے میں ایک عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں زیادہ باتیں کرتے تھے۔ اس کے نوٹس یا کتابیں شیئر کرنے کی بجائے وہ کسی اور لڑکے سے یہ چیزیں مانگ لیتے، لیکن اس سے ایک بال پوائنٹ یا ڈائیگرامز ڈرا کرنے کے لیے ایک پینسل تک مانگنے کے روادار نہ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں اسے بہت بری طرح ہارٹ کر رہی تھی۔ وہ بھی اگر باقاعدگی سے کالج جا رہا ہوتا یا اس کا ہلکا احباب ان دونوں کے علاوہ کسی اور دوست پر بھی مشتمل ہوتا تو شاید ان دونوں کے انداز اس کے لیے قابل برداشت ہوتے، مگر اب تو وہ ان دونوں کی اس ذرا سی خفگی سے ادموا ہوا جا رہا تھا۔ وہ انہیں بلا وجہ مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، ان کی ہر بات پر مسکرانے کی کوشش کرتا اور ان کے کہے بغیر ان کی جنرل بکس بنانے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر وہ سرد مہری جو ان دونوں کے انداز میں آتی جا رہی تھی وہ کسی طور پر ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے بے حد ڈرتے ڈرتے ابو سے ایک مرتبہ پھر دوستی کے نام پر ایک اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس کے ابو سنتے ہی بڑک اٹھے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ کالج یا اکیڈمی کو تفریح کی جگہ مت سمجھنا۔ تم سمجھتے ہو میں کالج میں پہنچ گیا، بس ہر کام کی آزادی ہے، پڑھائی کی کوئی فکر نہیں اور دوستوں میں وقت برباد کرنے کا شوق۔ یہ دوست کچھ نہیں دیں گے تمہیں۔ خبردار جو دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات کی، میں اب دوبارہ نہ سنوں کہ تم نے کسی دوستی کو اتنا آگے بڑھایا کہ نوبت گھر آنے جانے تک پہنچ جائے۔ وہ ہمیشہ دو ٹوک لہجے میں نصیحت کرتے، ان کے یہاں کبھی کسی دلیل کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ یہ پند و نصاح اسے ہمیشہ سر جھکا کر آنسو پینے پر مجبور کر دیتا تھا، لیکن پہلی بار اس نے سر جھکایا تھا نہ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے ابو کی جانب دیکھتا رہا۔ ابو کے لہجے میں ہی نہیں، ان کے چہرے کے نقوش میں بھی ایک سختی اور درستگی تھی۔ اس نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ وہ ان کے چہرے کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے سے ہی باہر نکل آیا تھا۔ ابو کی ڈانٹ نے پہلی بار اسے خوف زدہ نہیں کیا تھا، دوستوں کی خفگی سے زیادہ ڈرا رہی تھی، لیکن چند دن بعد ان دونوں کا رویہ اس کے ساتھ خود بہر خود ٹھیک ہو گیا۔ سرد مہری کی برف پگھلنے لگی تھی، مگر اب اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ وہ دونوں اس کو اس طرح ٹریٹ کرے جیسے ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ طلحہ اور راشد کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کے والدین بھی فارغ اوقات میں
ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے. وہ ایک دوسرے کو اکثر اپنے گھروں میں مدعو کرتے تھے. انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ وہ دونوں شاپنگ ایک ساتھ کرتے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کے جتنا قریب تھے, ظاہر ہے یہ قربت اس کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اکیڈمی کے علاوہ بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, جس کی اجازت اس کے ابو کبھی نہیں دیتے, بلکہ وہ تو انہیں فون کال بھی نہیں کر سکتا تھا. جب اس کا دل چاہتا تھا کہ جو پرخلوص سا رشتہ طلحہ اور راشد کے مابین ہے ویسا ہی رشتہ وہ ان کے ساتھ قائم کر سکتا. اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے تقاضے اس کے ابو کے لیے فقط وقت کا ضیاع تھے. انہیں نہ جانے کیوں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سوڈے کی بوتل کو لبالب بھر دینے سے اس کے پھٹنے کے امکانات 100% بڑھ جاتے ہیں, اور وہ بوتل کو نہ صرف بھر چکے تھے بلکہ اس پر کارک لگانے کی کوشش کر رہے تھے. میرے گھر چلتے ہیں, بہت مزہ آئے گا, راشد نے طلحہ کو پیشکش کی تھی جسے اس نے فوراً قبول کر لیا تھا, جبکہ اسے انہوں نے رسمن بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا تھا. وہ تینوں کتابیں سمیٹ رہے تھے. موسم اچانک ہی خوشگوار ہو گیا تھا. گہرے سیاہ بادلوں نے پہلے زمین کے حصے میں آنے والی سنہری روشنی کو نگلا تھا, پھر باقی ماندہ زرد رنگ کو بھی نگل لیا تھا, اور ہر طرف سرمئی سے رنگ پھیل گئے تھے. بادل سورج بادشاہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے. اپنی اس کامیابی پر شاید ان کی اپنی آنکھیں بھر آئی تھی, تبھی رمجم سی شروع ہو گئی. ہلکی بوندا باندی ہونے سے ہوا میں بھی تازگی آ گئی تھی. اکیڈمی میں موجود لڑکوں کی اکثریت پڑھنے کی بجائے مون سون کی پہلی بارش سے لطف اندوز ہونا چاہ رہی تھی. سو ٹیوٹر نے سبھی کلاسز کو چھٹی دے دی تھی. وہ کون سا لڑکیاں تھیں جو بیٹھ کر انتظار کرتی کہ کوئی لینے آئے گا تو ہی گھر جا سکیں گی. دیکھتے ہی دیکھتے سب لڑکے باہر نکل گئے تھے. آنٹی سے کہوں گا پکوڑے بنا کر کھلائیں, چائے بھی پیوں گا. اور وہاں وہ پچھلی دفعہ کس چیز کا حلوہ کھلایا تھا تم نے؟ طلحہ نے راشد سے فرمائش کرنے کے ساتھ ساتھ پوچھا تھا. وہ چٹورا بھی بہت تھا, راشد کی امی سے کافی بے تکلف بھی تھا. لوکی کا حلوہ تھا. وہ راشد نے اپنی سائیکل کا لاک کھولتے ہوئے اسے بتایا تھا. طلحہ نے بھی گردن ہلائی تھی. اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چیز کا حلوہ تھا, جبکہ ان دونوں کے ساتھ وہ بھی اپنی سائیکل کیریئر پر بیگ رکھتا حسرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا. اس سے ان دونوں کے مابین یہ بے تکلفی بہت بھاتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کی معیت میں کتنا مزہ کرنے والے تھے, یہ سوچ کر اس کے دل میں خواہش انگڑائی لے رہی تھی. اس نے ایسی بے تکلف دوستی کا مزہ کبھی نہیں چکھا تھا, لیکن وہ چکھنا چاہتا تھا, مگر کیسے؟ اب وہ تینوں اپنی سائیکل پر سوار ہو رہے تھے. چند لمحوں بعد وہ اپنی اپنی سمتوں میں روانہ ہو جاتے. اس کے ذہن میں یکدم ہی ایک خیال آیا تھا, میں بھی اگر دونوں کے ساتھ چلا جاؤں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی تو چھٹی میں 2 گھنٹے پڑے ہیں, میں وقت پر گھر پہنچ جاؤں گا. اگر ابو کو پتہ چل بھی گیا کہ آج جلدی چھٹی ہو گئی تو میں کہہ دوں گا کہ میں اکیڈمی میں بیٹھ کر پڑھتا رہا تھا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے, بہت مزہ آئے گا. اس نے سوچا تھا, نہ جانے کیسے سوچا تھا. ایسا بہانہ پہلے کبھی نہیں بنا پایا تھا. وہ جھوٹ بولنے کے لیے ایک سمت درکار تھی جو اس کے پاس نہیں تھی, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ کسی دکان سے خرید لاتا. اسے اپنے اندر یہ چیز اپنے آپ پیدا کرنی تھی. وہ خود کو آزمانا چاہتا تھا. میں بھی چلوں تمہارے ساتھ. اس نے سوچنے میں زیادہ وقت لگایا تھا, مگر کہنے میں ایک لمحہ بھی نہیں. تم ہمارے ساتھ؟ میرا مطلب ہے راشد کے گھر. طلحہ کے لہجے اور راشد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. تم چلو گے میرے گھر؟ راشد نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا. اس نے جھینکتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. ہاں ضرور چلو, بہت مزہ آئے گا. میں تمہیں کمپیوٹر دکھاؤں گا, میری خالہ نے نیو یارک سے بھیجا ہے. راشد اسے پرجوش لہجے میں بتا رہا تھا. وہ تینوں اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو گئے تھے. وہ شام اس کی زندگی کی بہترین شام تھی. اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے زندگی کے ایک نئے رخ سے متعارف ہونے کی کوشش کی تھی. اس کے لیے اطمینان بخش بات یہ تھی کہ اس کے ابو اس کی اس سرگرمی سے قطعاً بے خبر رہے تھے. یہ شام اسے طلحہ اور راشد کے مزید قریب لے آئی تھی.